رب العزت نے مجھے اور آپ کو تھوڑی دیر بولنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی کہ تھوڑی دیر دین کی نسبت پر اور فکر کرنا، دین کی بات سننا، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا، نبی کی تعریف بیان کرنا، علماء کرام نے اس کے تعلق سے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک اگر پہنچ گئی تو دوسروں تک پہنچانا، اس کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس امانت ہے، اگر حدیث کے معنی ہے میسج کے ایک پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اگر ہم تک معلوم ہو جائے، ہم تک پہنچ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچ جائیں، یعنی ہم تک معلوم ہو جائے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچا دیں۔ پہلی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے ہم ہمارے اہل و عیال کی فکر کریں، پھر ہم ہمارے دوست احباب کی فکر کریں، ہم ہمارے رشتہ داروں کی خاندانوں کی فکر کریں، ہمارے اڑوس پڑوس کی فکر کریں کہ کیسے میرے ملنے جلنے والے، کیسے میرے خاندان والے، کیسے میرے بھائی، میرے گھر والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پیاری نعمت جو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بہترین نعمت سے نوازا ہے، وہ نعمت ہے ایمان کی دولت۔ ایمان کی دولت یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کی دولت اتنی بھاری چیز ہے، اتنی بہترین چیز ہے کہ فرماتے ہیں علماء کرام دنیا کی چیزوں سے بہتر ایمان والا کا ایمان ہے، کیونکہ دنیا کی چیزیں ادھر آگے بڑھو، دنیا کی چیزیں تمام کی تمام ختم ہونے والی ہے، اگر ایمان والے کا ایمان اگر باقی رہ گیا تو ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس ایمان کی برکت سے جنت میں داخلہ کرے۔ اللہ اگر ہم پہ رحم کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہو گیا تو اس ایمان کی برکت سے، کیونکہ ہر عمل کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، ہر عمل کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، تو ایمان جب کبھی دنیا کے اندر بگاڑ آتا، جب کبھی دنیا کے لوگوں میں سے ایمان نکل جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ختم ہو جاتی، لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جاتی، نکل جاتی، لوگ جب خود پرستی میں ملوث ہو جاتے، جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر گمراہ ہو جاتے، تو اللہ اس دور کے اندر اپنے معصوم بندوں کو نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجتے۔ اس دور کے اندر جب کبھی دنیا کے اندر بگاڑ آتا، لوگ اللہ کو بھول جاتے، اللہ کو چھوڑ دیتے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معصوم بندوں کو نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجتا، اور ان کا کام یہ ہوتا کہ وہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی اللہ کو پہچان لگائے کہ اللہ کون ہے، اللہ کو بتلائے کہ اللہ یہ ہے، کہ تمام انسان جو گمراہ ہو گئے ان کو یہ نبی کا کام ہوتا کہ وہ گمراہی سے لوگوں کو بچائیں کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے بلکہ تمہارا خالق یہ نہیں ہے، تمہارا مالک یہ نہیں ہے بلکہ تمہارا مالک ایک اللہ ہے۔ تو کمر پیش سوالات انبیاء اکرام اسی بات کو لے کر دنیا کے اندر آئے، تو اس میں سے ایک نبی جس نبی کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی جلیل القدر نبی ہے، بہت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ فرماتے ہیں، علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے امتحانات کیے ہیں، ایسے امتحانات کیے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح ہر امتحان میں کامیاب ہو۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے امتحانات کے اندر کامیاب ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں پر رہتے تھے؟ عراق میں رہتے تھے،
کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے، اس زمانے کے اندر عراق کے اندر شرک ہر صورتوں میں موجود تھا۔ شرک کی کئی شکلیں ہو گئی تھی، لوگ کئی قسم کا شرک کر رہے تھے۔ کوئی سورج کو پوجنے والے ہو گئے تھے، سورج کو پوج رہے تھے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سورج ہمارا خالق ہے، سورج ہمارا خالق ہے، سورج ہمارا رب ہے۔ کوئی سمجھ رہے تھے کہ چاند ہمارا رب ہے، کوئی سمجھ رہے تھے کہ چاند ہمارا رب ہے، کوئی سمجھ رہے تھے کہ آگ ہمارا رب ہے، کوئی سمجھ رہے تھے۔ اس زمانے کے اندر یہ معمول تھا کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کو بھی لوگ جو ہے رب یعنی خدا سمجھتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی محنت کی۔ اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو ختم کرنے کی مکمل کوشش کی، مکمل ختم کیا۔ اس دور کے اندر جب بت پرستی کو ختم کیا، علاقے کے اندر معلوم ہوا، تفصیلات نہیں بیان کر سکتے اس لیے کہ وقت کا تقاضا ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو ختم کیا تو پتا چلا ہے کون کیا، تو فلاں شخص ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے کیا۔ تو ان کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت کے پاس لے جایا گیا، کیونکہ ریا کتنی بھی ہو سزا دینا جو ہے حکمران کا معاملہ ہوتا ہے کہ سزا دیں۔ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے لوگ۔ جو اس زمانے کے اندر بھی ریا کے لوگ یعنی علاقے کے لوگ کیا کیے، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے پاس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ تو اس بادشاہ کے پاس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو بھی، اس کی میں آیت جو پڑھا ہوں سورہ بقرہ کی آیت میں پڑھا ہوں، بقرہ کے شروعات میں سورہ بقرہ جو ہم دیکھیں میرے دوستو عزیزو، سورہ نمبر 2 ہے۔ سورہ کی جو ترتیب ہے سوروں کی قرآن کے اندر وہ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 258 ہے۔ ہم دیکھیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو یعنی ابراہیم علیہ السلام اس زمانے کا جو بادشاہ ہے، علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس بادشاہ کا جو نام تھا وہ نمرود تھا۔ نمرود کے بارے میں ہم سنتے ہیں، بچپنے سے سنے واقعات، بچپنے سے سن رہے ہیں۔ نمرود کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے، میرے دوست عزیزوں تصور کریں، ایک وقت کا بادشاہ ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہے، ملک کا صدر ہے، انہیں جو ہے اس کا مذہب دوسرا ہے، ان کا مذہب دوسرا ہے، ایمان کی نبی جو ہے اس کے سامنے حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان کا ہم دیکھیں، تصور کریں بادشاہ کی کیسی طاقت ہوگی، لیکن اس کے سامنے ٹھہر کر کیسا بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں، اس کا مفسرین تفصیل سے بیان کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا، بادشاہ سے نوازا تھا، جس نے اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ نمرود بادشاہ تھا، اس کا بادشاہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ رب ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور لوگوں کو موت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ وہ اللہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب پر غروب کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر پاور ہے، تیرے اندر طاقت ہے، تو تو سورج کو مغرب سے نکال کر بتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر اتنی انانیت آ گئی تھی، اپنے آپ کو رب کہنے لگا۔ مفسرین لکھتے ہیں ہو سکتا اس کے اندر دولت نہ رہتی تو یہ بات اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اس کی دولت ہونے کی وجہ سے دولت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اپنے آپ میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم رب کا دعویٰ کر رہے، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب پہ غروب کرتا ہے، تمہارے اندر وہ طاقت ہے تو تم مغرب سے سورج کو نکال کر بتاؤ۔ تو فرمایا نہیں، وہ تو پریشان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو کافر تھا وہ پریشان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ حال گیا، یعنی اب بات چیت میں اب آگے نہیں بڑھی، اب بات ختم ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں بھی ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کہ بعض اللہ کے فرشتے بھی آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست ابراہیم علیہ السلام نے مدد طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کو جو ہے غور کریں، یہاں پہ تفصیلاً واقعہ ہے۔ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اتنی شدید آگ تھی، اتنی بھینکر آگ لگائی تھی کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے ڈال بھی نہیں سکتے تھے، اتنی بھینکر آگ تھی۔ اتنی آگ، اتنے لکڑیاں لا کر اس میں جمع کر دیے تھے، اتنی بڑی آگ ہو گئی تھی، اتنی وسیع آگ ہو گئی تھی، جو اس آگ کے اندر اٹھا کے ڈالنے کا بھی مسئلہ تھا۔ تو اس کو ایک طریقہ، ایک منصوبہ بنایا گیا، ایک ترتیب بنائی گئی کہ اس ترتیب کے ذریعے ہم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتوں کو تو معلوم نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جائیں گے تو جلیں گے۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ فرشتے بھی پریشان تھے۔ فرشتے کہنے لگے اللہ ابراہیم تو جلنے والے ہیں، اللہ کو حکم دے ہم ابراہیم کو آگ سے بچا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ابراہیم چاہیں تو تم بچا لو، جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم کیا ہم تم کو آگ سے بچا لیں؟ ابراہیم علیہ السلام علماء کرام بتاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم کو اللہ نے بھیجا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم مجھے بچا لو؟ یہ فرمایا ہے اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آگ میں آپ گریں گے تو جل جائیں گے، ہم اس لیے بچا لیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے کہتے ہیں تم بھی مخلوق ہے اور میں بھی مخلوق ہوں، اور میں آگ میں گروں گا تو میں جلوں گا، میرے اللہ کو معلوم ہے کہ ابراہیم جلنے والا ہے۔ اگر ابراہیم کو جلانا اللہ کو پسند ہے تو مجھے جلنا پسند ہے، اگر ابراہیم اللہ نہ چاہے تو مجھے آگ جلا نہیں سکتی، اور اللہ چاہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جیسا آگ میں ڈال رہے تھے، آگ میں ڈال دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے ہیں قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ابراہیم کے لیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام سے ایسے امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات دیتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، پھر اولاد کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا اولاد کے بھی قربانی کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو علماء کرام بتاتے ہیں 80 برس 90 برس کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے دیا، اور ان کی عمر بالکل مختصر آئی ہے، بالکل 8 9 سال 10 سال کے اندر کی عمر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں خواب کے اندر کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یعنی نبیوں کا خواب سچ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا طویل واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تیار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو کر اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ایسے سے امتحانات ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے کہ ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیابی اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو۔
ہر امتحان کے اندر. ارے میرے دوستو عزیزو تصور کریں, سوچیں اولاد کی قربانی کے بارے میں. اولاد کو اپنی چھری, اپنے ہاتھ سے چھری چلانا, ہم تصور کریں کیا دل میں تھا, کیا معاملہ تھا. تیار ہو گئے اللہ کے حکم کے لیے. ہم اللہ کے حکم کے لیے اپنے وقت کی قربانی نہیں دیتے نماز پڑھنے کے لیے. ہم اللہ کے حکم کے لیے اپنے مال کی قربانی نہیں دیتے. قربانی کا مسئلہ آ گیا تو ہم کیا کرتے, ہمارے پاس گنجائش نہیں بتاتے کہ بھائی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. قربانی دینے کا مسئلہ آ گیا تو ہم ہیلے حوالے لگاتے, بھائی میرا تو قرضہ ہے, میرا فلاں قرضہ دینا ہے. ہم دوسرے تمام کام ہماری ضرورت کے پورے کرتے ہیں. جیسا قربانی کا مسئلہ آتا, یہ قربانی کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں, یہ بہت بڑا عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا مرتبہ مقام جو قربانی کرنے والا ہے اس کا ثواب بھی ویسا رکھتا ہے. قربانی کرنا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے, یہ بہت بڑا عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رکھا ہے. اور یہ قربانی کرنے والے کو جو اللہ اجر دینے والے ہیں. فرمان کیا روایت ہے, حدیث میں آیا جس کا مفہوم ہے جانور کو جتنے بال ہیں اس کے بال کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی دے. اس کے ایک ایک بال کے عوض میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جانور کے اندر کتنے بال ہیں. قربانی ہم جو کرتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں, اس کا بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر تفصیل واقعہ رکھا. سورہ صافات کا کہ پڑھیں, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابراہیم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. میرے دوستو عزیزو, ہم قربانی کریں اگر ہمارے پاس گنجائش. ذی حج کا مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے. اگر ہم قربانی کا ارادہ کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر کوئی قربانی کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشیں, نہ کاٹیں. بال کو اور ناخن کو اگر چاند دیکھنے کے بعد یعنی کل سے ذی الحج کا ہو سکتا چاند نظر آ جائے, آج نظر آ جائے یا کل نظر آ جائے. آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے, ہو سکتا آج بھی نظر آ سکتا, کل بھی نظر آ سکتا. چاند نظر آنے سے پہلے اگر ناخن بال کاٹنا ہے تو کاٹ لیں. قربانی اگر دینے کا ارادہ ہے, قربانی دینے کا ارادہ نہیں بھی ہے, اس کے تعلق سے بھی ہے کہ فرمان کے علماء کرام وہ بھی بال ناخن نہ کاٹے چاند دیکھنے کے بعد. اس کا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع عنایت فرمایا. میرے دوستو عزیزو بزرگو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مبارک مہینہ ہم کو دیا ہے, ذی الحج کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے. یہ حرمت والے مہینوں میں ہے, اس لیے برکت والا مہینہ ہے. اس کے اندر ثواب بہت زیادہ دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم تھوڑا عمل کریں گے اجر زیادہ ملے گا. یہ حرمت والے مہینوں کی ہم تعظیم کریں, گناہوں سے بچیں, جتنا ہو سکے نیک عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ برکت والے مہینے ہیں. اس مہینے کے اندر ہی اراکین حج ادا ہوتے ہیں, مناسک جو ارکان ہیں اس مہینے کے اندر ادا ہوتے ہیں. 8 ذی الحج سے اراکین شروع ہوتے ہیں حج کے. اس مہینے کے اندر حاجی حج کرتے ہیں. اس مہینے کے اندر حاجی جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر, اپنے جو ہے نا خاندان قبیلے کو چھوڑ کر, اپنے کاروبار تجارت کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. 8 تاریخ سے وہ آسمان کے نیچے دھوپ کے اندر اپنے دھوپ کو برداشت کرتے ہیں, گرمی کو برداشت کرتے ہوئے, اے سی میں رہنے والے, ایئر کنڈیشن میں رہنے والے, تپش کو برداشت کرتے ہوئے حج کے لیے جاتے ہیں. کیوں جا رہے ہیں, کیوں گئے, اس لیے گئے کہ میرے عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے. لاکھوں روپے خرچہ کر جا رہے ہیں حاجی, لاکھوں روپے خرچ کر حج کے لیے جا رہے ہیں. کیوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. ہمارے پاس اگر گنجائش ہے, ہم حج کو تو نہیں گئے لیکن ہمارے پاس استطاعت ہے, ہم کوشش کریں کہ ہم قربانی دیں. ایک ابھی 10 دن 11 دن باقی ہے. قربانی کس میں واجب ہے, جس کے پاس, آج میں موٹے انداز میں اگر بتا دو, اگر کس کے پاس 60-70 ہزار روپے اگر رقم ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اس سے زیادہ اگر ہے تو وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اتنی رقم بھی اگر ہے تو اس کو قربانی دینا ہے. ہم ہیلے حوالے لے کر قربانی چھوڑ رہے ہیں. 1 لاکھ روپے کا ہم فون استعمال کر رہے ہیں, 80-90 ہزار روپے کی ہم ٹیلی ویژن گھر میں لگا رہے ہیں. ہمارے پاس گاڑی 2-3 لاکھ کی ہم استعمال کر رہے ہیں. جب قربانی کا مسئلہ آ رہا تو ہم ہیلا لگا رہے ہیں کہ نہیں میری گنجائش نہیں ہے, میں خرچے میں ہوں, میرا فلاں ہے, میرا فلاں ہے. نہیں میرے دوستوں بزرگوں,
ہماری گنجائش کیا ہے؟ دنیا والوں سے تو ہم چھپا سکتے ہیں، لیکن ہماری گنجائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گنجائش سے واقف ہے، ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ ہم یہ عمل ہم کریں، اور جو ہے اگر ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے تو الگ مسئلہ ہے، گنجائش اگر ہے تو ہیلے لگا کر ہم قربانی نہیں چھوڑیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے قربانی کا کرنا، اور قربانی کرنے والے بھی اس نیت سے کریں کہ اس قربانی سے، اس عمل سے صرف میرا اللہ راضی ہو جائے، اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ جو ذی الحج کا جو مہینہ چل رہا ہے، شروع ہونے والا ہے، اس کے 10 دن کی بڑی فضیلت ہے، اس کے اندر خوب عبادت کریں۔ کل سے شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ کل سے ہو جائے گا یا آج مغرب سے ہو جائے گا، اس کے اندر ہم خوب عبادتیں کریں، ہو سکے تو روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اس مہینے کے اس 10 دن کے اندر قرآن کے اندر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، علماء کرام اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، والفجر ولیال عشر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے شروع کے 10 دن، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اس کے اندر خوب تلاوت کا اہتمام کریں، خوب ذکر اذکار کا اہتمام کریں، روزوں کا ہو سکا روزے کا اہتمام کریں، نہیں پورے دن نہ ہو سکے 10 دن نہ ہو سکے، ایک دن 9 ذی الحج کے دن ہم کوشش کریں کہ ہم روزہ رہیں۔ ان دنوں کے اندر برکت والا دن ہے اور گناہوں سے بچے۔ علماء کرام بتاتے ہیں، حدیث میں آیا اس کا مفہوم ہے، علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر یہ یعنی ذی الحج کے اندر جو نیکی کرنے کا جذب اللہ بڑھا دیتے ہیں 10 دن میں، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈرے بھی بچے بھی، گناہ کی پکڑ بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں، ہم گناہ سے بھی بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بات کرنے میں غلطی کوتاہی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔